Assalamu alaikum students, this is me Safiullah. Welcome to English learning session. Hope this video finds you better. In this video we will learn an important topic, and that is email writing. In this video we will cover two things. First, what is an email? Second, how to write an email. So let's begin the lecture. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ خطوں کا استعمال کرتے تھے، اپنا پیغامات خطوں کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، اور اس میں کافی وقت لگ جاتا تھا، کبھی ایک دن، کبھی 2 3 4 5 اس طرح سے دن اس میں لگ جاتے تھے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نے بہت ہی ترقی کی، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ای میل آ گئی۔ اب ای میل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ اپنا پیغام دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچا سکتے ہیں، اور وہ بھی چند لمحوں میں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسان اور زبردست طریقہ ہے، بہت ہی آسان اور زبردست پلیٹ فارم ہے۔ تو ہمیں چاہیے، بلکہ ہر اسٹوڈنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ای میل رائٹنگ کی اسکل کو اڈاپٹ کرے اور اسے آگے یوز کر سکے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضروری کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ای میل کو سمجھیں کہ ای میل ہے کیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ای میل کو کس طرح سے لکھیں گے۔ تو چلیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نمبر فرسٹ، واٹ از ان ای میل؟ یہ جو ای میل کا لفظ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہے کیا اصل میں؟ تو یہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ دیکھیں ڈیفینیشن بھی میں نے ادھر لکھا ہے۔ ای میل مینس الیکٹرانک میل۔ اٹ از دا پرائیویٹ کمیونیکیشن بٹوین ٹو پارٹیز، سینڈر اینڈ ریسیور، ہیونگ اکاؤنٹ آن انٹرنیٹ۔ اٹ از این الیکٹرانک میسج سینڈ فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر تھرو انٹرنیٹ۔ یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے تھرو ہو سکتا ہے۔ بغیر انٹرنیٹ کے یہ بالکل پاسبل نہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو دیکھیں میں نے ادھر مینشن کیا ہے آپ کو۔ فرسٹ ون از، اس کے لیے ضروری ہے انٹرنیٹ سسٹم، ٹھیک ہے، یہ میں نے جو لکھا ہے یہ آپ کے لیے انٹرنیٹ سسٹم بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا، آپ کے لیے ضروری ہے جی میل اکاؤنٹ۔ یہ دونوں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک ای میل اپنے ریسیور تک پہنچا سکتے ہو۔ تو یہ تھا ای میل۔ ای میل کیا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی گئی ہو کہ ای میل کیا ہے۔ اگین پڑھتے چلو۔ ای میل جو ہمارے پاس ہے یہ ایک الیکٹرانک میسج ہے جو کہ سینڈ ہوتا ہے، یہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس کے ذریعے، کس کے تھرو پاسبل؟ یہ انٹرنیٹ کے تھرو پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ وداؤٹ انٹرنیٹ آپ ای میل نہیں بھیج سکتے۔ تو یہ تھا ای میل۔ اب جو اس ویڈیو کا ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے ہاؤ ٹو رائٹ اے بریلینٹ ای میل۔ دیکھیں جس طرح آپ اپلیکیشن لکھتے ہو، لیٹر لکھتے ہو، ایسے لکھتے ہو، تو وہ آپ کس طرح سے لکھتے ہو؟ وہ آپ خود سے تو نہیں لکھتے، آپ ایک پراپر پیٹرن، ایک پراپر فارمیٹ کو فالو کرتے ہو، اور اس پیٹرن، اس فارمیٹ کے مطابق آپ اپلیکیشنس اور لیٹر لکھتے ہو۔ اسی طرح ای میل کا بھی اپنا ایک فارمیٹ ہے، اپنا ہی ایک پیٹرن ہے۔ تو وہ پیٹرن کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جی، 5 چیزیں جو کہ ای میل میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور آپ کا ای میل لکھنے میں ان 5 چیزوں کا بہت بڑا رول ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو سٹیپس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیلوٹیشن۔ سیلوٹیشن کیا ہے؟ سیلوٹیشن مین گریٹنگ، سمپل گریٹنگ، کسی کو سلام کرنا، ٹھیک ہے، سچ از ہائی، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ای میل کی سب سے پہلی سینٹینس ہوتی ہے، سب سے پہلے لائن جو ہے وہ ہے سیلوٹیشن۔ آپ کے سیلوٹیشن میں 2 قسم کی سیلوٹیشن آتے ہیں، ایک ہوتا ہے فارمل سیلوٹیشن، ایک ہوتا ہے انفارمل سیلوٹیشن۔ تو آپ نے فارمل سیلوٹیشن میں کیا کیا یوز کرنا ہے، انفارمل سیلوٹیشن میں آپ نے کیا کیا یوز کرنا ہے، وہ میں نے نیچے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ سیکنڈ جو ہے آپ کی ای میل کی پارٹ میں آتا ہے وہ ہے اوپننگ سینٹینس۔ اوپننگ سینٹینس آپ کی سیلوٹیشن کے بعد آتا ہے۔ یہ ایک سینٹینس ہوتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ ریسیور کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ باڈی آف ای میل ہے۔ باڈی آف ای میل میں کیا ہے؟ باڈی آف ای میل میں آپ کا سب سے ضروری اور سب سے امپورٹنٹ انفارمیشنس جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 4 نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے کلوزنگ سینٹینس۔ کلوزنگ سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ کلوزنگ سینٹینس جو ہے یہ آپ کی ای میل کی اینڈنگ لائن ہوتی ہے، اینڈنگ سینٹینس ہوتی ہے۔ اور 5 نمبر ہے آپ کا سگنیچر۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سائن کرتے ہوتے، نہیں، وہ آپ جو ہے اپنا نام لکھتے ہو آخری میں، ٹھیک ہے۔ تو نیچے میں نے ایک ایگزامپل بھی دیا ہے، میں نے خود ایک ای میل لکھا ہے، اس ای میل کے تھرو بھی آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو انشاءاللہ آسان لگے گا۔ فرسٹ پہ ہم آتے ہیں سیلوٹیشن پہ۔ دیکھیے جی، ای میل رائٹنگ کا سب سے جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ سیلوٹیشن۔ ادھر میں نے کچھ سینٹینس، کچھ فریزز دی ہوئی ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بات یہ کہ آپ نے فارمل کے لیے کیا یوز کرنا ہے اور انفارمل سیلوٹیشن کے لیے آپ نے کیا یوز کرنا ہے۔ دیکھیے جی، آپ کو جو یہ بلیک میں نظر آ رہا ہے، گڈ مارننگ مسٹر نیم، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی کسی ایسے بندے کو بھیج رہے ہو جو کہ آپ کا ٹیچر ہو، آپ کا پرنسپل ہو، آپ کا باس ہو، تو آپ نے فارمل سیلوٹیشن بھیجنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں لکھ سکتے ہو گڈ مارننگ، ہیلو، ایٹسیکٹرا، ٹھیک ہے۔ لیکن خیال آپ نے ادھر رکھنا ہے اس چیز کے ساتھ کہ آپ نے مسٹر لکھنا ہے اگر بندہ میل ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس بندے کا نام ادھر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آپ اگر کسی فیمیل کو بھیج رہے ہو تو آپ نے اس کی جگہ میز لکھنے ہے ادھر مسٹر کی جگہ اور اس عورت کا نام لکھنا ہے جس کو آپ نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے فارمل سیلوٹیشن کے لیے. اب جو ہے انفارمل سیلوٹیشن کے لیے آپ کیا یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, انفارمل کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیئر کا لفظ یوز کر سکتے ہو, ہائی یوز کر سکتے ہو, ہے یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, جیسے آپ ڈیئر یوز کرو گے مسٹر لکھیں گے اور اس کے بعد اپنے دوست کا نام, اپنے جاننے والے کا نام لکھیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس میں بھی کریں گے اور اس میں بھی کریں گے. تو یہ تھا فارمل سیلوٹیشن اور انفارمل سیلوٹیشن. یہ جو میں نے 5 سینٹینس ادھر آپ کو دی ہے نا, اس میں سے آپ کوئی بھی اٹھا سکتے ہو اور کوئی بھی یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, سیکنڈ جو آتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہے اوپننگ سینٹینس. ای میل رائٹنگ کا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ ہے اوپننگ سینٹینس. اوپننگ سینٹینس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ای میل کی اوپننگ لائن ہوتی ہے, تو آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے. دیکھیے جی, میں نے 5 سینٹینس ادھر دی ہے. ایک سینٹینس میں نے یہ لکھا ہے آئی ہوپ دس ای میل فائنڈز یو ویل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ میری یہ جو ای میل میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ ریڈ کرو گے تو آپ اچھے موڈ میں ہوں گے, اچھے صحت میں ہوں گے, اچھے مائنڈ سیٹ میں ہوں گے. تو یہ اس سے بھی آپ شروع کر سکتے ہو. اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ یہ یوز کر سکتے ہو, آئی ہوپ یو آر آل فن اینڈ پرولک. یہ بہت ہی زبردست اور اٹریکٹیو سینٹینس ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی وہی سیم مطلب ہے کہ جب آپ میرا ای میل پڑھ رہے ہوں گے تو آپ مزے میں ہوں گے, تو آپ بالکل ریلیکس ہوں گے, آپ بالکل اچھی صحت میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اس کا بھی یہ مطلب ہے. آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو آئی ٹرسٹ یو آر ڈوئنگ فائن. آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو آئی ہوپ یو آر ول. تو ان میں سے آپ کوئی بھی آپ کو پسند آئے آپ اٹھا سکتے ہو, آپ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ تھا آپ کی اوپننگ سینٹینس. اس کے بعد آپ کا آتا ہے باڈی پیراگراف 3rd نمبر پہ. تو باڈی آف ای میل میں آپ نے کیا لکھنا ہے, میں نے چونکہ آپ کو پہلے بتایا کہ باڈی آف ای میل میں آپ کا سب سے جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتا ہے وہ آپ پٹ کرتے ہو. آپ کی جو ریزن ہے, آپ کی جو سجیشن ہے, آپ کی جو بھی ہے, جس پرپز کے لیے بھی آپ ای میل لکھتے ہو وہ آپ نے باڈی پیراگراف میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ڈالنا ہے اور کیا کیا نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو ہے فرسٹ کیا کرنا ہے, فرسٹ آپ نے سیلوٹیشن ڈالنی ہے. اسی طرح سے یہ میں نے دیکھی, ان میں سے آپ کوئی بھی سینٹینس اٹھا سکتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ نے جو ہے ان لائنوں میں سے ایک لائنس کو اٹھانا ہے, ایک پٹ کرنا ہے. تھرڈ اسٹیپ پہ جو ہے وہ اپنی باڈی پیراگراف لکھنی ہے. فورتھ اسٹیپ پہ جو ہے آپ نے کیا لکھنا ہے, دیکھیں کلوزنگ سینٹینس. میں نے چونکہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کلوزنگ سینٹینس ہے. آپ کا کلوزنگ سینٹینس اینڈنگ لائن ہوتی ہے. آپ کا جب آپ ای میل کو بالکل پورا کرتے ہو تو آپ نے ایک آخری میں ایک سینٹینس لکھنی ہوتی ہے. تو آپ کون سا سینٹینس لکھ سکتے ہو؟ دیکھیں میں نے ادھر 3 ایگزامپل دی ہے. آپ یہ لکھ سکتے ہیں آئی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو سون, یعنی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے جلدی سننے کو ملے گا. یہ بھی لکھ سکتے ہیں لوکنگ فارورڈ ٹو اے پرومپٹ رسپانس, یعنی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے بہت جلدی رسپانس بہت جلدی ہی سننے کو ملے گا. مین اس کا بھی یہی مطلب ہے, پرومپٹ مین ہے جلدی سون. ٹھیک ہے, اور رسپانس تو آپ کو پتہ ہے رسپانس کیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں آئی ووڈ اپریشیٹ یور پرومپٹ اٹینشن ٹو دس میٹر. تو ان میں سے آپ کوئی بھی اٹھا سکتے ہو, کوئی بھی یوز کر سکتے ہو اپنی کلوزنگ سینٹینس میں. لاسٹ میں جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ ہے سگنیچر. تو سگنیچر میں آپ نے کیا لکھنا ہے, دیکھیں جی, سگنیچر میں آپ بیسٹ ویشز لکھ سکتے ہو. اگر یہ آپ کو پسند نہیں تو آپ یہ یوز کر سکتے ہو, یو آر سنسیئرلی. اگر یہ بھی آپ کو پسند نہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہو, ہیو اے پلیزنٹ ڈے اہیڈ. اس کے علاوہ آپ صرف بیسٹ کو بھی یوز کر سکتے ہو, صرف چیئرس کو بھی یوز کر سکتے ہو, اور یہ بھی یوز کر سکتے ہو سینڈنگ یو پازیٹیو ویبس. تو ان میں سے آپ کو جو بھی پسند آئے آپ یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تھا 5 اسٹیپس میری جو ای میل رائٹنگ کے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سیلوٹیشن لکھنی ہے, اس کے بعد آپ نے اوپننگ سینٹینس لکھنی ہے, اس کے بعد اپنے باڈی پیراگراف لکھنی ہے, اس کے بعد آپ نے کلوزنگ سینٹینس لکھنی ہے, اور آخری میں سگنیچر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں پریکٹیکل ایگزامپل کی طرف. دیکھیں جی, یہ میں نے خود لکھا ہے. پریکٹیکل ایگزامپل کی طرف آتے ہیں ہم. دیکھیں جیسے ہی آپ جی میل پہ جاؤں گے تو آپ کو یہ نظر یہ لکھا ہوگا پام, صحیح ہو, یہ فرام لکھا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے وہ ہے. سیکنڈ 2 کا مطلب ہے یعنی آپ نے جس کو بھیجنا ہے اس کو جی میل آپ نے ادھر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 کا مطلب یہ ہے. سبجیکٹ کیا ہے جی, سبجیکٹ جو ہے وہ مین آپ کی جو ای میل کا مقصد ہے وہ کیا ہے, کس لیے آپ ای میل لکھ رہے ہو, تو آپ نے سبجیکٹ ادھر پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ادھر میں نے لکھ رہا ہے ایگزام رزلٹ, یہ میں نے ایک جی میل لکھا ہے. ٹھیک ہے, اپنے دوست کو ایگزام رزلٹ کے بارے میں, تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ جو ایگزام رزلٹ میں نے لکھا ہے نا, آپ کی سبجیکٹ کا ہر ورڈس, یہ ایک ورڈ سے دیکھو, یہ ایک ورڈ سے, تو اس کا یہ جو پہلا لیٹر ہے یہ کیپٹل ہونا چاہیے. اسی طرح اس دوسرے ورڈس کا بھی آپ نے پہلا لیٹر, میں نے دیکھا آر کو کیپٹل, اس طرح لکھنا ہے. لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کی جو سبجیکٹ ہے وہ بالکل کلیئر ڈائریکٹڈ ہو. ٹھیک ہے, شارٹ ہو, کلیئر ہو, ڈائریکٹڈ ہو, اور اسی طرح سے ہر ورڈس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد چلتے دیکھیں جی, میں نے اس طرح کیا ڈالا ہے, گڈ مارننگ مسٹر فرمان اللہ, یہ میرا دوست کا نام ہے, یہ میں نے ان کو گریٹنگ کی ہے, گڈ مارننگ گریٹنگ ہے. ٹھیک ہے, ادھر میں نے لکھے سیلوٹیشن. ٹھیک ہے, تو یہ اب میرا کیا ہو گیا, یہ میرا ہو گیا فرسٹ لائن. ٹھیک ہے, سیلوٹیشن. اس کے بعد میں نے کیا لکھنا ہے, دیکھیں جی, آئی ہوپ یو آر آل فن اینڈ پرولک. یہ کیا ہے, یہ اوپننگ سینٹینس ہے. جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ سیلوٹیشن ڈالی, پھر اوپننگ سینٹینس ڈالی, تو یہ میں نے یہ ڈالا. تھرڈ پہ میں نے کیا ڈالا ہے, تھرڈ پہ میں نے باڈی پیراگراف. یہ دیکھیں نا, یہ میں نے سارے جو ہے اپنا ریزن تھا, یہ جو بھی کچھ بھی تھا نا, میں نے ان کو بتایا تھا کہ جی آپ نے جو ہے وہ ٹیچر سے پوچھنا ہے کہ ہمارے رزلٹ ابھی تک کیوں نہیں آئے. یہ سارا جو ہے یہ میں نے باڈی پیراگراف میں اپنا انفارمیشن ڈالا ہے. اس طرح آپ نے بھی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد چلتے ہیں کلوزنگ سینٹینس پہ. دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, آئی لک فارورڈ ہیئرنگ فرام یو سون, یہ میرا کیا ہے, یہ کلوزنگ سینٹینس ہے. آپ نے بھی اس طرح سے ایک سینٹینس آخری میں لکھنا ہے, جیسے ہی میں نے لکھا اسی طرح سے آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں نے دیکھے سگنیچر ڈالا. سگنیچر میں نے کیا لکھا ہے, یو آر سنسیئرلی, میں نے یہ چوز کیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے لکھا ہے, اور لاسٹ میں نے دیکھے اس کے بعد میں نے کیا ڈالا, اس کے بعد میں نے اپنا نام ڈالا. تو یہ تھا میرا ای میل. اب آپ ایسا کرو کہ آپ
جو اگر آپ کے پاس اپنا موبائل فون ہے، یعنی فون تو ہوگا آپ کے پاس، لیکن اگر آپ کے پاس اپنا اکاؤنٹ ہے یا کسی کا بھی اکاؤنٹ آپ یوز کر رہے ہو، تو آپ جی میل پہ جاؤ اور ایک ایگزامپل کے طور پر آپ ایک ای میل لکھو اور کسی دوست کو بھیجو، تاکہ آپ کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن، آج کا لیکچر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑے بہت سمجھ چکے ہوں گے. تو تھینک یو جی فار واچنگ دس ویڈیو. انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا آپ کے لیے، اور ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. ٹھیک ہے. آپ